بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. گلوبل ٹائمز پاکستان کے اس خصوصی کانکلیو میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ, منحرف رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے اوپر, عثمان بزدار صاحب کے اوپر کافی الزامات لگا رہی. تو ان الزامات کی حقیقت کیا, آج کے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے. دوسرا, یہ جو منحرف اراکین ہیں یہ کس بیس پہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی, مستقبل کی سیاست اب یہ کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کریں گے, یہ بھی آج کے پروگرام میں ہم عظمیٰ صاحبہ سے پوچھیں گے. کچھ سوالات ہم آڈینس سے بھی لیں گے اور اس کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. لیکن آغاز کریں گے عظمیٰ صاحبہ سے. میں خود سوال کروں گا پہلے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حیدر. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. بڑی خوشی ہوئی, پہلی دفعہ گلوبل ٹائمز پہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور بڑا ڈفرینٹ قسم کا یہاں پہ سیٹ آپ نے لگایا ہے. بالکل, ہم نے کوشش کی کہ ایک ذرا نیچرل انوائرمنٹ کے اندر بیٹھ کے ہم پروگرام ریکارڈ کریں. نیچرل از آلویز مور انسپائرنگ. ہاں جی. اچھا عظمیٰ صاحب, ہم سٹارٹ ہی یہاں سے کرتے ہیں. ایک بڑا لمبا عرصہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ نے اسٹرگل کی, اور مضبوط آوازوں میں سے ایک آواز, آپ کی فالوئنگ تھی, لوگ آپ کی وجہ سے بھی شاید بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا ہوگا. کیوں اچانک اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ آگے نہیں؟ حیدر, بہت تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح سے مجھے کوئی سوال پوچھتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سویٹ اینڈ بلڈ دیا ہے پارٹی کو, اپنی فیملی لائف بھی سیکریفائس کر دی. پارٹی ماں جائی کی طرح ہوتی ہے. اٹس ناٹ ایزی ٹو لیو یور پارٹی. میرے خیال میں اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن مجھے لائف میں کوئی لینا نہیں پڑا. اور اگر میں حقیقت پہ مبنی آپ کو جواب دوں تو میں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا, پارٹی نے مجھے چھوڑا. اور میں تو اپنی کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ یہ بھی دن آئے گا. مجھے تو خیر اب 2 سال گزر گئے ہیں, وہ جو واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ آج دن ہے, لوگوں کو بھی یقین نہیں آتا. اور لوگوں کو اس لیے یقین نہیں آتا کیونکہ میرا تو اوپر سے لے کے نیچے تک میرے اوپر پی ٹی آئی لکھا ہوا تھا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے میں نے اپنا پولیٹیکل کریئر سٹارٹ نہیں کیا تھا. یہ جراثیم تو اگر مجھے آپ اجازت دیں کہ ہماری فیملی میں رن کرتے تھے. میرے جو گرینڈ فادر تھے حافظ عبداللہ, وہ انڈین کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کے پہلے مسلم ممبر تھے 1946 میں. اوکے. تو آپ سوچیں کہ یہ ہماری فیملی میں اٹ رنس. اور امی کے جو چچا تھے وہ پہلے فائنانس منسٹر تھے پنجاب کے. اوکے. سو اٹ رنز ان دا فیملی. اب یہ ہے کہ جب میرے ہسبینڈ میری شادی ہوئی تو ہی واز ان دی آرمی, اور آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر نو ہے کہ جب آپ فوج میں ہوتے ہیں تو آپ سیاست سے آپ کو دور رہنا پڑتا ہے. آپ نے ان کی ریٹائرمنٹ تک کا ویٹ کیا؟ نہیں, پھر تو بہت لیٹ ہو جاتا. وہ ہوا یوں کہ ان کی مدر جو تھیں وہ اکیلی ہو گئی تھیں, اور پھر ہی ٹک ارلی ریٹائرمنٹ. اور ارلی ریٹائرمنٹ لے کے وہ جب لاہور سیٹل ہوئے, اس وقت پھر ہم لوگوں نے مین سٹریم پالیٹکس میں انٹر کیا. بلکہ میں نے تو بعد میں کیا, پہلے میرے ہسبینڈ نے کیا. اور میں گھر بیٹھ کے سوچتی تھی کہ یہ تو سارا دن باہر رہتے ہیں, تو میری تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہوتی. تو پھر وہ اس کا توڑ یہ نکالا کہ چلو پھر میں بھی جوائن کر لیتی ہوں سیاست, تاکہ ملاقات تو کم از کم ہو جائے گی. اس وقت الحمدللہ میرے بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے تھے, اور میں نے بھی پھر And you started your political career with PTI? Not at all. Okay. Not at all. پھر کون سی پولیٹیکل پارٹی؟ You'll be amazed کہ میں 2 دفعہ کاؤنسلر رہی ہوں شہباز شریف کے ساتھ. اوکے. پی ایم ایل این. پی ایم ایل این میں. اوکے. It is like a full circle, I think. صحیح. یہ پھر تو آپ شاید واپس اپنے ادھر ہی واپس جا رہی ہیں آپ. یہ دیکھیں جہاں پہ جو وٹ ایور اللہ تعالیٰ ہیز ordained for us, اسی طرح سے ہمارے لیے بھی ہو. 1997 میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی ممبر تھی, اور مجھے انچارج اعجاز دیال چیئرمین تھے. انہوں نے انچارج بنایا ہوا تھا تمام جو خواتین کی انکم جنریشن پروجیکٹس جو ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ. اس کے بعد پھر میں نے میٹروپولیٹن میں اس میں بھی الیکشن میں حصہ لیا, اور وہاں پہ بھی میرا ٹینیور تھا ایز اے کاؤنسلر. تو میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ گراس روٹ لیول سے میں اٹھ کے آئی ہوں. میں اوپر سے میں اسکائی لیب یا اوپر سے چھلانگ میں نے ہرگز نہیں ماری. صحیح.
اب جب ایز اے کاؤنسلر جب کافی ایکسپیرئنس ہوا تو یو ول بی سرپرائز اینڈ امیز ٹو ہیئر. جب یہ لوگ چلے گئے سعودی عربیہ تو دین وی ہیڈ ٹو, چونکہ ہماری کوئی ماروثی تو ہمارے پاس کوئی تھا نہیں کہ بھی کوئی جدی پشتی ان دا سینس کہ کوئی فیملیز شروع میں تھی, پھر اس کے بعد بریک آ گئی تھی, تو ہمیں پھر جوائن کرنی پڑی کیو لیگ. آپ کے ہسبینڈ شاید وہ چیئرمین خدمت کمیٹی بنے, اوکے, اور وہ ناظم بھی تھے. مجھے ان کی سیاست میں عامر کے ساتھ تھی, لیکن میں سم ہاؤ فیل کرتی تھی کہ مجھے ایک سپریٹ پلیٹ فارم چاہیے, ناٹ دا سیم پلیٹ فارم. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک ہمیشہ پھر کہتے ہیں جی ایک گھر میں دو ہم کیا آپ کو دیں, حالانکہ محنت تو دونوں علیحدہ علیحدہ ہی کرتے ہیں. تو میں نے پھر میری ملاقات ہوئی مونا سلائی سے. یہ بھی انٹرسٹنگ واقعہ ہے. مونا سلائی نے کہا کہ آپ آ کے میرے ساتھ کام کریں, اور میں نے کہا پڑھا لکھا ینگ لڑکا ہے. اور یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ جب پی پی 152 میں جب پہلے انہوں نے الیکشن لڑی ہے پرویز الہی صاحب نے, جب یہ چیف منسٹر جنرل مشرف کے طور. تو مجھے پھر اس نے مونا سلائی نے اپنا کوآرڈینیٹر بنایا, اور میں نے ان کے لیے بہت محنت بھی کی, اور لیکن مجھے لوگ کہتے تھے کہ یہ آنر نہیں کریں گے اپنی کمٹمنٹ. چودھریز تو ویسے مشہور ہی چیز کے لیے کہ وہ کمٹمنٹ کو بڑھا نہیں, they didn't do that. اور مجھے بڑا گلہ ہے مونس سے, اور میں نے پرویز الہی صاحب سے بھی گلہ کیا تھا جب میں ایم پی اے بنی ہوں, کہ آپ نے میرے گھر بیٹھ کے کہا تھا کہ آپ ایم پی اے کے لیے بھی اور ایم این اے دونوں کے لیے کاغذ ڈالیں, اور ہم آپ کو پرائیورٹی دیں گے پہلے 10 میں. اور آپ کو پتہ ہے جب ریزرو لسٹ آئی تو میرا نمبر 35 پہ انہوں نے رکھا. اب جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ تو جی ہمیں پتہ نہیں لگا. وہ مونس نے کہا جی وہ جو بزرگوں نے کیا. اب بھی بزرگوں نے کیا یا نہیں کیا, آپ تو اپنے آنر کریں نا. آپ کے لیے پورے ماڈل ٹاؤن, گارڈن ٹاؤن, سارے سے جو آپ کا ایریا آتا تھا وہاں سے ہم لوگوں نے آپ کو ووٹ دلوائے تھے. اینی وے ایز لک وڈ ہیو اٹ آئی ٹوک اے بیک سیٹ. پھر وہ ہمایوں اختر نے مجھے کھینچ لیا سیاست میں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں. بٹ دین آئی ریئلائز کہ یہ دس از ناٹ دا کائنڈ آف پالیٹکس دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. اب آپ پوچھیں گے عمران خان سے کیسے آپ کی ملاقات ہوئی. عمران خان کے پاس لانے والے مجھے میرے اسٹوڈنٹس تھے, کیونکہ میری ایکچوئل پروفیشن جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. میں 25 سال پروفیشنل ایجوکیشنسٹ میں رہی ہوں. میں نے یہ تب چھوڑا جب میں ایم پی اے بنی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان بڑے آئیکن تھے ینگ لوگوں کے لیے. تو میرے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ نہیں میم آپ ان کو جوائن کریں. تو میں نے کہا جی میں آئی ایم ناٹ اسٹار اسٹرک کہ میں ان کے پاس چلی جاؤں. میں جب تک ملاقات میری نہیں ہوگی, جب تک 1 to 1 میں جانوں گی نہیں کہ کون ہے, تو میں نہیں. اینی وے پھر میں نام اللہ نیازی ان کے کزن تھے, وہ مجھے لے گئے وہاں پہ, اور میں نے ان سے بات چیت کی. تو مجھے لگے کہ بھئی بڑا یہ کوئی کھرے بندے مجھے لگے, کہ کوئی ان میں وہ سپرفیشیلٹی نہیں مجھے لگی. خیر وہ دن گیا, اور اس کے بعد آئی ایکچولی بلیوڈ ان ہم. عمران خان کے ساتھ جب میں اٹیچ ہوئی ان کی پارٹی میں, ان کے ساتھ میں نے 12 سال اسٹرگل کی. نہ دن دیکھا, نہ رات دیکھی, نہ آندھی دیکھا, نہ طوفان دیکھا. آئی لاسٹ مائی جاب پریکٹیکلی, کیونکہ ہم 4 مہینے تو دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر میڈیا نے بہت پک کیا. وہ آئی واز اے پی ٹی آئی فیس, جہاں پہ دھرنے میں جب جاتے تھے کسی جلسے میں, تو وہاں جو خواتین ریموٹ ایریاز میں, گجرات, میاں والی, وہ کہتے تھے کہ جب آپ کو ہم دیکھتی ہیں تو ہمیں ہمت ہوتی ہے, تو ہم بھی پھر آتے ہیں جلسوں میں. سو یہ سچویشن تھی ساری. اور مطلب میں نے تو جسے کہتے ہیں نا کہ تن من دھن سارا پارٹی کے لیے پارٹی کے لیے دیا. اب یوں ہوا کہ جب الیکشن کا ٹائم آیا 2018 میں, تو میں نے خان صاحب سے اپلائی کیا ڈائریکٹ سیٹ کے لیے. میں نے کہا جی مجھے ریزرو ٹکٹ مانگا. بالکل. میں نے کہا مجھے میں بلیو ہی نہیں کرتی ریزرو سیٹ میں. آئی ایم اے فائٹر. آپ مجھے اپنا فائٹر کہتے ہیں, آپ مجھے اپنا سٹار کہتے ہیں, تو مجھے آپ سیٹ دیں, میں لڑوں الیکشن. اور سروے اس زمانے میں جو ہوا تھا NA 130 میں, جہاں سے میں نے اپلائی کیا تھا, تو وہ سروے یہ کہتا تھا کہ ان کا بہت اچھا چانس ہے جیتنے کا بھی, کیونکہ یہ فیس ہیں آپ کی پارٹی کا. اور مجھے یاد ہے کہ دوسرے وہاں سے شفقت محمود تھے, تو وہ بڑے کہتے تھے کہ اس میں میرے خیال میں تم میرا ٹکٹ لے لو, مجھے ریزرو اپنا دے دو. صحیح. آپ سوچیں, خان صاحب کا نہ تو میں نے کوئی اینٹی ٹیررزم کورٹ کا کیس ہیئرنگ چھوڑی, نہ کوئی پیناما کی چھوڑی,
نہ میں نے کوئی الیکشن کمیشن. آپ تو پروگراموں میں, میرے پروگراموں میں باقاعدہ لڑائی کرتی تھیں, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اسی لیے تو یہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو لے کر اتنے پازیٹیو تھے جتنے شاید عمران خان صاحب خود نہیں تھے, ان لوگوں نے کیوں پارٹی چھوڑی؟ دیکھیں خان صاحب نے, مطلب میری مراد باقی تمام 24 لوگ بھی نہیں ہیں, چند لوگ. نہیں 24 تو ابھی گئے ہیں نا, لیکن بہت سارے فاؤنڈر ممبرز ہیں, وہ کدھر ہیں آج؟ فوزیہ قصوری کدھر ہیں؟ جہانگیر ترین کدھر ہیں؟ علیم خان کدھر ہیں؟ حامد خان کدھر ہیں؟ جسٹس وجی کدھر ہیں؟ احمد جواد کدھر ہے؟ یہ اکبر ایس بابر کون تھا؟ مجھے آپ یہ بتائیں کون ہے جو پرانا بندہ ان کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے؟ ان کے ارد گرد گھیرا ان لوگوں کا ہے جن کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا 2018 سے پہلے. مجھے کیا پتا, اب شہباز گل جو ہے کہاں سے آیا تھا 2019 سے پہلے؟ پوچھا نہیں آپ لوگوں نے؟ ہم کیا پوچھیں؟ شہباز گل صاحب تو پہلے پنجاب میں کام کرتے رہے نا, وہاں سے بھی نکالے گئے تھے. شہزاد اکبر کون تھا؟ کبھی دیکھا تھا آپ نے پہلے؟ کون تھے؟ آپ کی تو پارٹی تھی نا, ہم تو آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں نا, بتائیں یہ کون ہے, شہباز گل کون ہے, شہزاد اکبر کون ہے؟ دن رات خان صاحب کے ساتھ ہم ہوتے تھے, ہمیں خان صاحب تک پہنچنا مشکل تھا. خان صاحب جب لاہور بھی آتے تھے, ایون ایز این ایم پی اے ہماری ملاقات نہیں ہوتی تھی, ہم ان سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے, ہمیں نزدیک بھی ان کے جانے نہیں دیا جاتا تھا. بہرحال ہم اپنا کام کر رہے تھے. ہاں, جو بھی ہمیں ایز این ایم پی اے جو بھی جاب ملی اس کو بالکل الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کی. تو میرا جو قصہ شروع ہوا تھا وہ مسرت چیمہ ہے, آپ نے سنا ہوگا. جی, آڈیو لیکس کے حوالے سے مجھے یاد ہے, آپ نے مجھے بتایا بھی تھا کہ وہ محترمہ کو بڑا شوق تھا منسٹر بننے کا. بھیا بھلے سے بنے, آپ کام کریں, محنت کریں, ضرور بنے. لیکن انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا, ان کو پتہ لگ گیا کہ سی ایم آفس سے میرا نام اور میری پرفارمنس رپورٹ پی ایم صاحب کے دفتر پہنچ گئی کیبنٹ کے لیے. اب ان کو کیا تکلیف ہوئی ہے تو وہی بہتر آپ کو بتا سکتی ہے. انہوں نے اتنی گھناؤنی سازش کی, لیکن میں ان سے بھی مجھے کوئی تعلق واسطہ نہیں, مجھے اپنے لیڈر سے. جب یہ آڈیو لیکس ہوئی تھیں, سب کو, پوری دنیا کو پتہ ہوئی تھی, میری تو فرشتوں کو نہیں پتا تھا کہ ہوا کیا ہے. آواز آپ کی نہیں تھی, فیبریکیٹڈ تھا. 40% میری تھی, 60% فیبریکیٹڈ, ڈاکٹرڈ, انجینئرڈ, ایڈیٹڈ, کالر آئی ڈی ختم تھی, ہر میڈیا ہاؤس کو بھجوائی گئی, ہر اینکر کو بھجوائی گئی, گرافکس کے ساتھ. اتنا پیسہ انہوں نے پمپ کیا بیچ میں, اور اگلے دن مجھے پتا چلا کہ جی مجھے میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی سے نکال دیا گیا. ایک وہ یعنی کہ میڈیا ریپ جو کہ 12 سال پارٹی کو دل و جان سے ڈیفینڈ کرتا رہا نیشنل میڈیا پہ, کبھی منہ سے ایک ارسپانسبل بات نہیں نکلی. خان صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, مجھے ایک سٹوپڈ سی وہ اسکیڈ کمیٹی تھی جو کہ مردہ ڈیڈ ہارس, اس کے پلے ڈال دیا اور خود منہ پرے کر لیا. مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے. اس کے بعد سے جب تک آپ نے یہ منحرف نہیں ہوئی اس سارے پیچ میں, آپ کی خان صاحب سے 2 سال میں چپ کر کے میں نے ملاقات ہوئی کیوں خان صاحب سے اس سارے ٹائم میں؟ کس طریقے سے ان کو اپروچ کرنے کی میں نے کوشش نہیں کی. اچھا, کوئی ملاقات نہیں. خان صاحب نے مڑ کے دیکھا تک نہیں, اور ان کو مطلب ہے کہ دیکھیں وفاداری کا کوئی تو پاس ہوتا ہے. ایک جانثار آپ کا کارکن ہے, آپ اس کو بلا کے آپ اسے پوچھیں تو صحیح. آپ کے خیال میں کیوں نہیں پوچھا, کیوں نہیں بلایا انہوں نے؟ یہ تو آپ ان سے بھی پوچھ لیں, آپ ان سے پلیز جا کے پوچھیں اور پھر وہ جواب مجھے بھی دیں. آپ کا اپنا کیا خیال ہے؟ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو پنکی پیرنی صاحبہ ہیں نا, جو ان کی بیگم صاحبہ ہے, وہ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. اور ان کو آپ سے پی ٹی اے کو پیچھے کرنے میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کردار کوئی ہاتھ ہے؟ دیکھیں بات ساری یہ تھی کہ جب یہ سارے سوال مجھ پہ پھینکے گئے تھے, انہوں نے جب میرے خلاف سازش کی تھی, تو اس میں ایک سوال جو تھا وہ بشرا بی بی کے متعلق تھا. اور ادھر بھی میں ان کو ڈیفینڈ ہی کر رہی تھی کیونکہ میں نے نیشنل نیٹ ورک پہ بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. ویسے وہ ٹھیک کرتی تھی جی,
آپ ٹھیک کرتی تھی وہ جب ان کو ڈیفینڈ کرتی تھی؟ دیکھیں ہم تو جسے کہتے ہیں نا، مجھے بھی آپ کلٹ فالوور کہہ سکتے تھے. میں تو آنکھیں بند کر کے خان صاحب پہ یقین کرتی تھی. میں نے تو آج کبھی سوچا ہی افسوس ہے نہیں ان تھا. باتوں پہ؟ بہت ساری باتیں ہیں جو میں سوچتی ہوں غلط تھیں، لیکن اس کو میں نے فالو کیا. ایک ایگزامپل چھوٹا سا دے. آپ بجلی کے جب انہوں نے ہمیں کہا تھا بل جلا، سول ڈس اوبیڈینس، بجلی کے بل جلا دے، گیس کے بل نہ دے، روڈ ٹیکس نہ دے، اور مطلب یہ تو اسٹیٹ کے خلاف آپ اکسا رہے نا لوگوں کو. لیکن ہماری آنکھوں پہ بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، جس طرح آج آپ کئی اور لوگوں کی آنکھوں پہ دیکھیں گے پٹی بندھی ہوئی ہے. خان صاحب دن کو رات کہے، رات کو دن کہے، وہ کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. تو میرے بھی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی کہ نہیں، ایک خان صاحب نے بات کی ہے تو بس وہ غلط نہیں ہو سکتی. ایسے کیا ہے کہ خان صاحب کی پرسنالٹی میں ایک دن پتہ چلا کہ خان صاحب کی بیگم جو اس وقت ریحام خان بیگم کی تھی، پتہ چلا کہ وہ گرم پانی کے بغیر ان کا گزارا نہیں، تو خان صاحب نے گیس کا بل دے دیا. بڑے آرام سے ہکا بکا ادھر ادھر دیکھ رہے کہ اچھا ہم نے تو دیا نہیں، ہماری تو گیس کٹ گئی. یعنی ریحام خان صاحب کی وجہ سے خان صاحب نے بل دے دیا؟ بہرحال جی ریحام خان صاحبہ کی وجہ سے، معذرت کے ساتھ. دیکھیں ان کی جو خان صاحب نے 23 سال کرپشن کے خلاف کام میں جنگ کر رہا. انہوں نے کہا جی کہ میری انٹیک، انہوں نے اپنی جو ہے نا اپنے صادق اور امین کا جو ہے نا اس کے اوپر سیاست کی ہے ساری. اور ہیں وہ صادق اور امین آپ کے سامنے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں، ہمیں جب میں ایم پی اے تھی 3.5 سال، تو یہ کرپشن کا گڑھ تھا بزدار کا سی ایم ہاؤس، اور وہاں پہ سب کو پتہ تھا کہ یہ فرح خان گجر یہ کر کیا رہے. اچھا، یہ فرح گجر کے اوپر بھی میں آؤں گا، کیونکہ اس وقت ان کے متعلق جو بہت سی چیزیں ہیں میڈیا پہ ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں اگر آپ ان کو سرچ کریں تو آپ کا نام ہی سب سے اوپر آتا ہے، جو بتا رہے ہوتے کہ یہ فرح گوگی کون ہے. میں تو کسی سے ڈرنے والی نہیں، میں تو صرف اپنے اللہ سے ڈرتی. لیکن مجھے یہ بتائیے گا، جو آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی آپ لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں، شاید یہاں پہ اگر کوئی بیٹھا وہ پوچھے گا بھی، ضرور پوچھئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ الزام لگایا ہے کہ عثمان بزدار کے آنے کے بعد پنجاب کا چیف منسٹر ہاؤس جو ہے وہ کرپشن کا گڑھ بن گیا. جی. پھر آپ کو 3.5 سال کیوں لگے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے میں؟ آپ تب بھی کیوں ڈیفینڈ کرتی رہیں؟ کیوں آپ نے تب اس چیز کے اوپر آواز نہیں اٹھائی کہ یہ لوگ نہیں ٹھیک کام کر رہے، یہ خان صاحب کے ویژن کے خلاف ہیں، یہ کرپٹ ہیں؟ سب نے آواز اٹھائی تھی، پوری ساری کیبنٹ نے جو تھی یہ ڈیٹیل ود ایویڈنس خان صاحب کو بھیجی. پوری ایجنسیوں نے خان صاحب کو بتایا. خان صاحب نے کہا رہے گا تو بزدار رہے گا اور کوئی نہیں رہے گا. دیکھیں، اور ہم نے تو ہم تو دیکھیں، ہمارا لیڈر تو اس وقت عمران خان تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر عمران خان کھڑا ہے بزدار کے پیچھے تو پھر ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑے گا، اس لیے ہم بھی چپ کر گئے. تو پھر آپ لوگوں کو اس وقت یہ ریئلائز نہیں ہوا کہ عمران خان ایک غلط شخص کے پیچھے کھڑا ہوا ہے؟ اور عمران خان، اگر آپ لوگوں کو آج بھی خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، جو شہباز گل صاحب کے اوپر بھی جو معاملہ ہے، وہ تو یہی ہے نا کہ غلط آرڈرز کو انہوں نے کہا جی کہ نہ اوبے کریں، گو کہ ان کو یہ بالکل یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو خان صاحب نے اپنی پارٹی کے لیے یہ سٹینڈرڈز نہیں رکھے ہوئے تھے کہ اگر عمران خان نے یہ غلط کہہ دیا کہ جی عثمان بزدار ہی رہے گا، آپ لوگ کھڑے ہوتے کہتے نہیں خان صاحب ہم نہیں مانیں گے، یہ آپ کے لیے بھی غلط ہے، ہمارے لیے بھی غلط ہے. کسی کی مجال نہیں خان صاحب کو کہ جو ہے وہ اپوز کرے، کسی کی مجال نہیں، کسی میں اتنا دم خم ہی نہیں ہے ان کی پارٹی میں. اور بشرا بی بی فی الحال تو وہ کنٹرول کرتی ہیں عمران خان کو. کیسے کرتی؟ بشرا بی بی کا نام سن کے ہو کا عالم ہو جاتا ہے، سانپ سونگ جاتا ہے. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ بھی خان صاحب سے پوچھیں، کیونکہ انہوں نے خان صاحب کو یقین دلا دیا ہے کہ آپ پرائم منسٹر بنے میری وجہ سے، اور اگر میں نہیں ہوں گی تو آپ پرائم منسٹر بھی نہیں ہوں گے. ویسے کیا رول ہو سکتا ہے ان کا خان صاحب کی پرائم منسٹرشپ میں؟ یہ جو مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے نا، وہ بھی اسی لیے بنایا گیا کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ جی یہ ایک نیریٹو ہے کہ ان کے پاس روحانی پاور ہے، تو ہم تو یہ نیریٹو کل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ یہی بات کر رہی ہیں. میں نے کہا میں تو خود روحانیت میں بلیو کرتی ہوں، میرے تو اپنے مرشد تھے، تو میں تو صوفیزم میں بھی بلیو کرتی ہوں، تو آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں برائی کیا ہے بھائی؟ ویسے ہے کوئی پاورز بشرا بی بی کے پاس؟ بشرا بی بی کے پاس ہے کوئی ایسی؟ دیکھیں بات ساری یہ، اگر وہ بزرگ ہوتی ہیں تو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، جو انہوں نے ظلم ہمارے ساتھ کیا ہے، وہ بزرگ نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں یہ جو فرح خان ہے،
جس کی کرپشن کی زبان زد عام داستانیں ہیں اور اس کے میاں کی ہیں اور اس کے پروف ہیں سارے. ہر لائف سٹاک کا ٹھیکہ ان کے پاس, ہر پوسٹنگ ٹرانسفر میں پیسے. ان کے گاؤں جا کے دیکھیں 5 سٹار سڑکیں. ہم تو ایم پی تھے, ہمیں تو 1 ٹکا نہیں دیا کبھی بزدار نے. ان کے گاؤں کے بھی ویسے ایک شخص یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ان سے بھی پوچھتے ہیں, ان سے پوچھے نا کس کیپیسٹی میں ان کو کیا کیا انہوں نے, اور اب کدھر ہیں وہ, آ کے جواب دیں نا. سارا جو پیسہ 17 گاڑیاں ہیں ان کے پاس, جس میں پوش, بینٹلے, مرسیڈیز, چھوٹی موٹی گاڑیاں نہیں, اور ایک نہیں ہے, 2 3 ہیں, 2 3. اور بشرا 7-8 تو ٹوٹا کرولاز ہے میرا خیال ہے. اچھا, اور یہ کس کے ساتھ آپ نے تصویریں دیکھی تھیں فرح خان کی 4 سال؟ کیا میرے ساتھ دیکھی تھی؟ کس کے ساتھ دیکھی تھیں آپ نے؟ بشرا بی بی کے ساتھ. بیسٹ فرینڈ, ایک ہی فرینڈ تھیں بشرا بی بی کی. اور جب وہاں پہ بنی گالا میں ہم تو نہیں جا سکتے تھے, ہماری تو ایکسیس ہی نہیں تھی. وہاں پہ یہ انسٹرکشن دی گئی تھی کہ یہ جب آئیں جب جائیں ان کو آپ نے نوٹ بھی نہیں کرنا, جب ان کی مرضی یہ آئیں, جب ان کی مرضی یہ جائیں. یہ ہماری فیملی ہے. ناک تلے, خان صاحب کے ناک تلے یہ ساری کرپشن ہو رہی تھی. یہ جو ساری جو فائلیں سائن ہو رہی تھیں, جو بڑے ہنس کے خان صاحب سائن کر رہے تھے, کیا وہ اتنے بچے تھے؟ ان کو پتہ نہیں تھا؟ وہ انویسٹیگیٹ نہیں کرا سکتے تھے کہ بھئی اگر بشرا بی بی کہہ رہی ہے کہ یہ فائل بھی سائن کر دیں اور وہ بھی کر دیں اور یہ بھی کر دیں, تو کم از کم چیک تو کریں. اس کا مطلب ہے ویسے یہ جو فائلز کچھ سائن ہو رہی تھیں نا, یہ بھی ایک ہمارے دوست پاکستان تحریک انصاف کے ہی ہے. میں نے پارلیمنٹ لاجز میں انہوں نے مجھے بتایا کہ کسی ایک ریفرنس سے القادر یونیورسٹی کی فائل ان کے پاس آئی. اچھا. اور ان کو کہا گیا کہ آپ یہ خان صاحب سے سائن کروائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خان صاحب سے 3-4 مرتبہ کہا کہ آپ خان صاحب اس کو سائن کریں, تو خان صاحب نے اس کو سائن نہیں کیا. اور پھر جو پیچھے بڑا نام ہے ملک ریاض صاحب کا, پھر ملک ریاض صاحب نے ان ایم این اے صاحب کو کہا کہ اب تمہاری تسلی ہو گئی ہے, کیونکہ انہوں نے ملک ریاض صاحب کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ فائل سائن کروا کے دوں گا. تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا جی میرے ملک صاحب میرے ہاتھ کھڑے ہیں, میرے کو کم نہیں ہو رہا. اچھا. پھر ملک صاحب نے مجھے ہفتے بعد بتایا کہ سائن ہو گئی ہے فائل, اور اس وقت انہوں نے یہ نام بھی کوٹ کیے جو آپ کہہ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے القادر یونیورسٹی کی کتنی زمین ہے؟ لیکن وہ ایم این اے صاحب ابھی بھی پی ٹی اے میں ہے, وہ ابھی بھی پی ٹی اے میں, انہوں نے نہیں پی ٹی اے چھوڑی. وہ تو رہیں گے. 450 کنال زمین ہے, اور وہ اس پہ اس کی جو ڈیڈ ہے اس پہ کس کے نام کے سائن ہے؟ عمران خان, بشرا بی بی, فرح خان. میرا نام کیوں نہیں وہاں پہ؟ میرا بھی ہونا چاہیے تھا. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ اور یہ کس کے آپ ہر ملک ریاض اتنی نیکی کے دم میں تھا, کیا اس نے کروایا تھا؟ وہ جو پیسے لنڈن سے آئے, ٹھیک ہے, وہ جو 60 ارب روپے آئے, وہ جو پاؤنڈز بغیر کیبنٹ کی اپروول کے, وہ کہاں گئے تھے؟ وہ اسٹیٹ بینک میں آئے تھے. کہاں گئے تھے وہ ملک ریاض کے ذاتی اکاؤنٹ میں گئے. اور پھر ظاہر ہے پھر ملک ریاض کو جب آپ اتنا آپ کہتے ہیں نا یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک, اور فرق ہوگی تو اس کو بھی 225 کنال مل گئی زمین. بالکل ٹھیک. اچھا, یہاں پہ مجھے بریک لینا, لیکن بریک سے پہلے ہم پبلک میں سے جو لوگ سوال جی کچھ سوال کرنا چاہیں وہ کر لیں. اس کے بعد فرق گوگی صاحب سے متعلق بھی کچھ اور باتیں, عثمان بزدار صاحب سے متعلق بھی, اور پرویز الہی صاحب ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. وہ بریک کے بعد ڈسکس کریں گے, لیکن ابھی تک کے جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس سے متعلق کوئی سوال. اچھا, آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ جو ہے پارٹی کی گڈ بکس میں جو ہے نا پچھلے گزشتہ چند سالوں سے نہیں تھی, لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ بھی آئین سے شروع ہوتا ہے, اور آئین سے شروع ہونے والے نام جو ہے وہ تو بڑے گڈ بکس میں چل رہے تھے. اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ 25-30 سال سے ایجوکیشنسٹ رہی ہیں, اور آپ کنیٹ کالج کے میں بھی آپ کا تعلق رہا اچھا خاصا. ایون کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ڈیفنس یونیورسٹی میں آپ نے کوئی کورس میں ٹاپ بھی کیا تھا, جس میں آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے پریزنٹیشن بھی آپ نے دی تھی. تو آپ نے جب پی ٹی آئی جوائن کی تھی, اتنا ماشاءاللہ آپ کا اچھا ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ ہے, تو آپ نے کہا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے کہنے پہ آپ نے کی. اب آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ وہی اسٹوڈنٹس آج کل آپ لوگوں کو یا فیمیل جو ہماری دوسری ہیں پارٹیز کی یا نیوز چینل سے یا میڈیا سے, ان کے خلاف آپ ٹرینڈ دیکھیں ٹویٹر پہ, ان کے خلاف پوسٹ دیکھیں,
तो वो ऐसी है कि जिनका हम ट्रेंड यहाँ पे नाम बोल भी नहीं सकते। तो उन स्टूडेंट्स को जो इतना जहन में इतना गंद इतने 20-25 साल भरा गया, तो क्या आप समझते नहीं कि उसकी कुछ जिम्मेदारी किस पे आएगी? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। वो जो आप बात कह रहे हैं, मैं किनेड की ग्रेजुएट हूँ, मैं 4 साल किनेड में रही, और जिसकी यूनिवर्सिटी की बात करें वो NDU, मैंने NDU का कोर्स किया था, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जी, वो मैंने टॉप किया था। आरिफ अलवी साहब ने उधर मुझे अवार्ड दिया था। ये सबसे बड़ा जो इस मुल्क के साथ जो अलमिया हुआ है, मेरे ख्याल में जो हमारी यूथ जो कि बहुत आइडियलाइज करती थी इमरान खान साहब को, और वो इस हद तक आइडियलाइज करते थे कि वो उन्होंने अपनी सोच का धारा बिल्कुल उनकी सोच के साथ अलाइन कर लिया था। और जिस तरह मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ ना, मुझे तो जब झटका खुद मिला, जिसे कहते हैं ना एक शॉक मिला, वो इलेक्ट्रिक चेयर में मैं बिठाई गई, तो फिर मुझे होश आई कि ये हो क्या रहा है। अब जो हमारी यूथ है ना, उनकी मैं चूँकि एक लड़कियों के कॉलेज में थी, तो ये बच्चियाँ जो हैं उनमें ये इतना नहीं है। ये जो हमारे कुछ मेरे ख्याल में लड़के हैं, ये जो सोशल मीडिया के जो कीबोर्ड वॉरियर्स जिनको खान साहब कहते हैं, ये सोशल मीडिया के थ्रू इनके माइंड्स को करप्ट किया जा रहा है, इनके माइंड्स को पोलराइज किया जा रहा है। देखें, वी हैव टू थिंक एज वन नेशन। हमारे में ये जो डिविजन्स पैदा की जा रही है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप बहैसियत एक कौम के तो आपको यकजा होना चाहिए। आपका इवेंचुअल जो नेशनल इंटरेस्ट है या आपकी सर्वाइवल है, वो आपके मुल्क के साथ जो जुड़ी हुई है। तो आप अगर इतनी दिल में नफ़रत पैदा कर लें या इतने एक्सट्रीम पे आप चले जाएं कि आप किसी दूसरे को बर्दाश्त ही ना कर सकें, यानी इतना अदम बर्दाश्त हो जाए, तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में जुल्म नहीं हो सकता इस कौम के साथ, क्योंकि फिर वो कौम नहीं रहती, वो बिट जाती है हिस्सों में। एक का मुँह इधर होगा, एक का मुँह इधर होगा, एक का मुँह इधर होगा। तो ये वो चीज़ है, खान साहब को इसको सोचना चाहिए। खान साहब को चाहिए, क्योंकि वो इतना इन्फ्लुएंस करते हैं। और अब चूँकि सोशल मीडिया तो आपको पता है कि हर एक के हाथ में आ गया है। ये जो स्मार्टफोन है, एक सेकंड के अंदर एक चीज़ जो है वो वायरल हो जाती है, और वो ऐसी बेकाबू होती है कि आप उसको कंट्रोल करना चाहें भी तो फिर वो जितनी मर्ज़ी बात में वो तरदीदें हो जाएं या रिबटल्स हो जाएं या हकीकत बाद में आ जाए, वो एक दफ़ा तो घूम जाता है। और ये इसी चीज़ से हमारा यूथ वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। और ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है, क्योंकि हम मिन हैसुल कौम कभी भी नहीं तरक्की कर सकते जब तक हम अपने सोच का धारा जो है वो एक नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। सियासी इख्तलाफ ठीक है, आप भले से करें, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नफरत नहीं होनी चाहिए, बर्दाश्त पैदा करें, बेसिकली अदम बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया। उस्मा साहबा के साथ प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस।